رنگے اونٹوں کے چلوائے جاہلوں کو پاسبانے علم و عرفان کر دیا جاہلوں کو پاسبانے علم و عرفان کر دیا نوتا دوں آپ کا بہار تو آ رہا ہے ایک شیر پر ہم جاہلوں کو پاسبانے علم و عرفان کر دیا جاہلوں کو پاسبانے علم و عرفان کر دیا لالا و گل کی کبائیں ان کی وحشت پر نثار لالا و گل کی کبائیں ان کی وحشت پر نثار جن کو تیری آرزو نے چاک دامن دیا جن کو تیری آرزو نے چاک دامن کر دیا الحمدللہ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
وقال الله تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 3 نومبر 1995 ہم یہاں جامعہ اعجاز القرآن میں مضافات گوجرانوالا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. چونکہ یہ قرآنی علوم کا حدیقہ ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں، نرسری ہے، گلشن ہے، جہاں ابنائے اسلام کے دل و دماغ کو قرآن کے آب حیات سے آباد کیا جا رہا ہے. تو آج کی اس گفتگو میں قرآن ہی پیش نظر ہے. آپ اس دور افتادہ مقام پر بڑی دور سے تشریف لائے. چہرے میں پڑھ رہا ہوں، جمعہ کی ملاقات میں جو دوست وہاں گجرانوالا میں تھے، مجھے وہ تابندہ چہرے یہاں بھی نظر آ رہے تھے. میں چاہتا تھا کہ میری گزارشات عشاء کی نماز سے متصل بعد ہو جائیں، تاکہ دور سے آنے والے احباب وقت پر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ کر صبح کی نماز ادا کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو باتیں پہلے ہوئی ہیں وہ بھی بڑی ضروری تھیں. میرے عزیزوں کی گفتگو، میرے بزرگ کی گفتگو. میرے عزیز نے مجھے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ان سے میری درخواست ہے آئندہ مجھے ایسا نہ کہا کریں. ہو سکے تو لفاظی اور ڈائلاگ سے نکل آئیے. یہ خطیب ایشیا، خطیب عرب و عجم، اور خطیب فلاں اور فلاں، کچھ نہیں. میں تو اپنے فکر اور اپنے کاز کا
اپنے محبوب دین کا ایک ناقص ضعیف العلم والعمل مبلغ ہوں. اگر آپ مجھے مبلغ اسلام کہہ دیں گے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عزت نہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں گا آپ دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا. اگر آپ محسوس نہ کریں تو آج ایک بات کہہ دوں کہ تبلیغ فرض ہے اور خطابت عام طور پر آج کے دور کی یہ آرٹ ہے، فن ہے. تبلیغ میں تکرار ضروری ہے، خطابت میں تکرار عیب ہے. انبیاء و رسول کے لیے قرآن میں دعوت اور تبلیغ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ان علیک الا البلاغ فلیبلغ الشاہد الغائب وغیرہ. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. تو اگر اس ملک میں دین کے حوالے سے کوئی بات بن جائے اور اس مظلوم قوم کو وہ منزل مل جائے جس کے حصول کے لیے یہ خون کا دریا عبور کر کے یہاں آئے 1947 میں، تو پھر جتنے الفاظ آپ کو ملے وہ سارے ہمیں دے دیجیے گا، اللہ راس والعین، سر آنکھوں پر. لیکن جو صورتحال اس وقت ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ کتنی عجیب بات ہے. ابھی میرے عزیز تڑپ رہے تھے کہ یہاں دین کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ جس سرزمین پر مسلمان حکمران ہوں وہاں اس قسم کی باتیں شرمناک نہیں؟ اب اگر ہمارے یہ عزیز ذرا اور جذباتی ہو کر کچھ کہہ دیں، کیونکہ معاملہ تو بڑا نازک ہے دین کا اور اسلام کا، تو یہ اندر ہو جائیں گے، ان کے خلاف کیس بن جائے گا اور وہ آزاد رہیں گے. بابا سعدی مرحوم باتوں باتوں میں بہت کچھ میسج دے جاتے ہیں. ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کتوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا. اب یہ انسانی نفسیات کی بات ہے، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی لکڑی کوئی پتھر کوئی مل جائے تو میں ان کو بھگاؤں. انہوں نے جب دیکھا تو اتنا سا پتھر سامنے نظر آیا، اٹھانا چاہا تو وہ اس لیے ہاتھ میں نہ آیا کہ اتنا سا نکلا ہوا تھا، دھسا ہوا تھا زمین میں، نیچے سے موٹا تھا، زمین میں دھسا ہوا تھا، اس کا کنارا نکلا پڑا تھا. جو اس کو اٹھانا چاہا وہ کب ہاتھ میں برچستہ ایک جملہ کہہ دیا. انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، میں ترمیم کر لیتا ہوں کہ اینچ عجب مردمان فارسی میں عجیب لوگ ہیں، سگارا کشادن و سنگہارا بستم. انہوں نے مردمان نہیں کہا، اینچ عجب. یہ مردمان میں کہہ رہا ہوں ترمیم اس لیے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں ہم اور بڑی پاکیزہ محفل ہے، تو زبان سے کوئی تلخ بات، کوئی بدبودار بات نہیں نکلنی چاہیے. تو کہنے لگے کیسے لوگوں کی بستی ہے، کس قسم کے لوگ یہاں آباد ہیں. کتوں کو آزاد کر دیا، پتھروں کو باندھ دیا، جو باندھنے کی چیز تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو آزاد ہونی چاہیے تھی اس کو باندھ دیا. میرا عزیز ابھی کہہ رہا تھا، کون میرے عزیز سے پتہ نہیں کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا یہاں کیوں ہوتا. انڈیا کے میں تقریباً 13 سفر کر چکا ہوں. آپ یقین کیجئے
کہ جہاں بھی وہاں جلسے کی تو اجازت نہیں ہوتی، ہمیں جلسہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے. درس قرآن کے نام سے کاروائی ڈالتے ہیں دوست وہاں، وداؤٹ اینی پرنٹڈ پبلسٹی، وداؤٹ اینی پوسٹر، وداؤٹ اینی بینر. نو پوسٹر، نو بینر، نو ہینڈ بل، نو اناؤنسمنٹ. سینہ بسینہ اطلاع کہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، درس قرآن دیں گے، دوستوں کو بتا دینا. ہاں بھائی آپ بھی اپنے علاقے میں بتا دینا. تو وہ اجتماع لاکھوں میں ہو جاتا ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں. بنگلہ دیش کے تقریباً 12 سفر ہو چکے ہیں. ہر سال وہاں عالمی انٹرنیشنل اسلامک کانفرنسیں ہوتی ہیں، جانا ہوتا ہے. اب بھی تیار بیٹھا ہوں. ہر اجتماع رائیونڈ کا نقشہ پیش کرتا ہے. وہاں چٹاگانگ میں، کاکس بازار میں، سلہٹ میں، کملا میں، نواکھالی میں، فینی میں، ڈھاکہ میں، راجشاہی میں، سید پور میں، جیسور میں، جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام. اصل میں وہ ایک وقار اور ایک مرکزیت کا مظاہرہ ہوتا ہے فرزندان اسلام. جھگڑے ان میں بھی ہیں، انسان ہیں، لیکن دین کے حوالے سے جھگڑے نہیں. یہاں دشمن نے بڑی سازش کر کے آپ کو دین کے حوالے سے لڑا دیا ہے. چرچ میں سکون ہے، مسجدوں سے لاشیں نکل رہی ہیں. میں کینیڈا میں تھا تو ایک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے فلم دکھائی ٹی وی پر، مری اور کراچی وغیرہ کے چرچ دکھائے کہ وہاں لوگ جا رہے ہیں عیسائی، چہرے ان کے حشاش بشاش ہیں، پیسفل ہیں، کوئی گن نہیں ہے، ان کا پریئر ہو رہا ہے، بڑا وہ بھی پرسکون ہو رہا ہے. وہاں سے نکل رہے ہیں تو چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اسکرین پہ آتا تھا اٹس کرسچنیٹی، یہ عیسائیت ہے. پھر وہ مسجد کا منظر دکھاتے تھے، باہر گن مین کھڑے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں ایسے جیسے مقتل کی طرف آ رہے ہیں. یعنی اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا، اڑنے سے پیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا. چہرے اڑے ہوئے، ہوائیاں، اور مائیں بچوں کو روک رہی ہیں، بیٹا مسجد میں نہ جانا، مسجد میں نہ جانا. اور گن پوائنٹ پر نماز ہو رہی ہے اور پھر بم بلاسٹ ہو گیا ہے، صحن میں خون بکھرا ہوا ہے، کہیں انگلیاں پڑی ہیں، کہیں کان پڑے ہیں، کہیں انسانی اعضاء بکھرے پڑے ہیں، قالین خون میں لت پت ہیں. اسکرین پہ آتا تھا اٹس اسلام، یہ اسلام ہے. میرے عزیز علماء کرام، میرے محبوب بیٹو، آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں کیا ہونے والا ہے، ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہے. اس ملک کی اکثریت کو ذہنی طور پر کسی اور رخ پہ ڈال دیا گیا ہے. اسلام قید ہے منبر و محراب میں، بڑی حسین قید ہے اسلام کو یہاں پر. ایوانوں میں انگریز بستا ہے، اس کی زبان، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا تمدن بستا ہے. تو ہو سکے اگر تو تعمیر کے جذبے سے خود کو منظم کیجیے، تعمیر کے جذبے سے، جی، ملک کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. ورنہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی. هل تحملونها، اٹھا سکتے ہو انہیں، یہ میری امانت ہے، اٹھا سکتے ہو اسے تو اٹھاؤ.
تجھے اپنی بلندی پہ ناز ہے نا، اور تجھے اپنی وسعتوں پہ ناز ہے نا، اور تمہیں اپنی استقامت اور قوت پہ ناز ہے نا۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ ہم نے امانت پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان تینوں نے نہ جی نا انکار نہ، اللہ کے سامنے انکار کی جرت کس کو، معذرت کرنا۔ الفاظ تو ابین کے ہیں، عربی کے الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس ذات کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیجئے نا۔ الفاظ کو نہیں دیکھنا، ان کے محل کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے جی؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کیسے ہوتا ہے؟ نا جی نا شاہ صاحب ہمیں فلاں جگہ کے لیے آپ وقت دے دیجئے، بھائی فرصت نہیں ہے نا، اس کو کہتے ہیں انکار۔ اور معذرت کس کو کہتے ہیں؟ شاہ صاحب مجھے بھی اٹھا کے لے چلیے، میں نہیں، وہاں احمد آباد تک جانا ہے۔ میں نے جو ان کا جسم دیکھا اور اپنی گاڑی کی مظلومیت دیکھی، تو اب میں بکری پہ اونٹ کو کیسے سوار کر لوں؟ یہ تینوں عناصر کانپ اٹھے اللہ کی ضمانت کے جاہ و جلال کے سامنے، یہ تینوں لرزہ برندام۔ رب العزت یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، نہیں اٹھا سکیں گے اسے۔ نہ آسمانوں سے اٹھائی جا سکی اللہ کی یہ امانت، نہ زمین سے اٹھائی جا سکی اللہ کی یہ امانت، نہ پہاڑوں سے اٹھائی جا سکی اللہ کی یہ امانت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کس نے اٹھا لی؟ الانسان، یہ الف لام جو ہے نا، اس نے آفیشل کر دیا ہے انسان کے ٹائٹل کو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ لَلْحَيْوَانِ، اناج دشمن، حیوان ناطق کی بات نہیں، اناج دشمن حیوان ناطق کی بات نہیں، انسان نے اللہ کی امانت کو اٹھا لیا۔ وہ انسان الذی هو خلیفۃ اللہ فی الارض، جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، جس کی تخلیق کے ارادے پر حق تعالی نے نوریوں کو باخبر کرنے کے لیے جمع کیا۔ اصلی نوریوں کو، نقلی نورانیوں کو نہیں۔ اصلی نوریوں کو میں نے رات بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، میں کسی بدعتی کو اپنا امام نہیں مانتا، نصیر الدین بابر کے کہنے پر نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ میں اس کو مانوں گا جو توحید و سنت کے سفر میں میرا ہم سفر ہوگا، وہ میرا، میں اس کا۔ جس کا عقیدہ بیمار، جس کا عمل
بیکار، اس کا راستہ اور میرا راستہ اور، جسے میرے اکابر کے نام ہضم نہیں ہوتے، جو میرے اکابر کو بدزبانی کرتا ہے، میں کیسے اسے اپنا امام مان لوں؟ مجھے لینڈ کروزر تو نہیں چاہیے، مجھے پجیرو تو نہیں چاہیے، پر کانٹیننٹل کے چرغوں کا بیمار تو نہیں ہوں۔ اصلی نوریوں کو اللہ نے جمع کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ نوریو، میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا انی خالق بشرا، بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ نوریوں نے سوچا اس کی فطرت کیا ہوگی، پھر لوح فطرت کا مطالعہ کیا تو سمجھ میں آیا ہوگا اس مخلوق میں تو فرعون بھی ہوگا، اس مخلوق میں تو حامان اور شداد جیسے سفاک بھی ہوں گے، ابو جہل جیسے، قارون جیسے درندے بھی ہوں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے خالق کائنات، ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد مچائے، خون بہائے؟ تیری تسبیح اور تقدیس میں ہم تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہمارا تو بریک فاسٹ بھی یہی، لنچ بھی یہی، ڈنر بھی یہی۔ تیری حمد و تقدیس کے علاوہ ہم تو کسی اور بات کے مکلف ہی نہیں، تو پھر ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد مچائے، خون بہائے؟ بڑا گہرا سوال تھا، رب العالمین نے چٹکی میں جواب دے دیا، فرمایا اعلم ما لا تعلمون۔ راز ہے یہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تم بھی جان لو گے، لیکن کچھ دیر کے بعد، بس ابھی تو اتنا سمجھ لو کہ اس راز تک پہنچنے کے لیے تمہاری فکر میں اتنی وسعت نہیں رہی، تمہاری تسبیح رہی، تمہاری تقدیس، تم سلامت رہو، کرتے رہو تسبیح و تقدیس، لیکن میں انہیں بھی پیدا کروں گا، انہیں بھی لاؤں گا روئے زمین پر، جو ٹھوکریں بھی کھائیں گے، غلطیاں بھی کریں گے، پھر غلطیوں کے بعد شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں گے، آنسو بہائیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، پھر میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں، اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تم نے کانٹوں کو دیکھا ہے نا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہانے والوں کو دیکھا ہے تم نے، میری محبت میں خون دینے والوں کو نہیں دیکھا۔ کانٹوں پر نظر گئی نا تمہاری، پھول کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تو پھر قانون فطرت ہے کہ بہر یک گل زحمت صد خار می باید کشید، پھولوں کے لیے کانٹوں کو بھی گوارا کرنا پڑتا ہے۔ پھولوں کا امام، پھولوں کا سردار کون ہے؟ گلاب ہے نا جی،
اور گلاب کے کانٹے سب سے زیادہ چبھنے والے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کانٹوں سے نفرت ہے تو پھر وہ گلاب نہیں بوئے گا، اسے گلاب نہیں ملے گا. تمہاری نظر کانٹوں پہ گئی، ان کانٹوں میں کچھ پھول بھی ہیں، کچھ چمبیلی کے، کچھ موتیے کے، کچھ دوسرے تیسرے، اور ان میں پھر ایک ان تمام پھولوں کا سردار بھی ہے جو میرا محبوب ہے، اور وہی اس محفل کا رئیس ہے. اعلم ما لا تعلمون، ابھی راز کی بات ہے. اس انسان کی بات ہو رہی ہے. اس انسان نے اللہ کی امانت کو اٹھا لیا جس کو آسمان، زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکتے. آگے کیا کہا قرآن کریم نے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. آگے ہاں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ ظالم اور جاہل تھا. یورپ میں ایک پادری نے مجھ سے کہا تھا، عجیب بات ہے، جو امانت آسمانوں، زمین، پہاڑوں سے نہ اٹھائی جا سکی، انسان نے اٹھائی تو وہ ظالم اور جاہل بن گیا. عجیب بات ہے. میں نے کہا بن نہیں گیا تھا، غلط استعمال کر رہے ہو، صیغہ غلط استعمال کر رہے ہو. گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن نے کانا کہا ہے، یکونو نہیں کہا. کانا اور یکونو فرق ہے. انہو کانا ہی واز ظالم اینڈ جاہل بفور کیچنگ اینڈ ٹچنگ آف ہولی قرآن. قرآن سے وابستگی سے پہلے یہ ظالم اور جاہل تھا. اسی بیماری کے علاج کے لیے تو قرآن آئے. اگر اس میں یہ بیماری نہ ہوتی تو قرآن کیوں آتا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. آسمان، زمین اور پہاڑوں میں یہ بیماری نہیں تھی. یہ جو مقناطیس ہوتا ہے، میگنٹ کپڑے کو نہیں پکڑتا، چاہے وہ کسی حضرت صاحب کی چادر ہی کیوں نہ ہو. حضرت صاحب کی چادر کیا ہوتی ہے؟ کعبے کا غلاف ہی کیوں نہ ہو، نہیں پکڑتا. یہ جو مقناطیس ہے لکڑی کو نہیں پکڑتا، چاہے بیت اللہ کے چوکھٹ کی کیوں نہ ہو. پتھر کو نہیں پکڑتا، چاہے ہیرا، موتی، حجر اسود ہی کیوں نہ ہو. مقناطیس سونے کو نہیں پکڑتا، سلور کو نہیں پکڑتا، لوہے کو ہی پکڑتا ہے. اس لیے کہ اس کے لیے کشش اسی میں ہے. قرآن نے آسمانوں کو نہیں پکڑا، زمین کو نہیں پکڑا، پہاڑوں کو نہیں پکڑا، انسان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ اس میں کشش اسی میں تھی. اس کے لیے کشش اسی میں تھی. اب جب قرآن نے انسان کو اور انسان نے قرآن کو اپنا لیا تو پھر یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا. یہ ہے اعجاز القرآن. یہ ہے اعجاز قرآن کہ پھر قرآن نے اس کی جہالت کو علم سے بدل دیا اور اس کے ظلم کو عدل سے بدل دیا. یہ ظالم اور جاہل تھا. پھر جب قرآن سے وابستہ ہوا تو پھر اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہی انسان علم کی پہچان بن گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو علم کو کون سمجھتا؟ پھر یہی انسان عدل کی پہچان بن گیا. عدل تصور میں تو تھا لیکن عملاً کیسے دنیا میں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے کبھی کبھی امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گزرتے، نہ وہ ہم سے کچھ کہتے نہ ہم ان سے کچھ کہتے.
خاموشی سے ہم ان کو دیکھتے، وہ گزرتے، ہمارا عدل و انصاف سے متعلق جو تاثر بنتا، جو امپریشن بنتا، ہم عدل و انصاف پر مبنی اتنا بڑا لٹریچر مطالعہ کریں کہ زمین و آسمان میں نہ سما سکے، تو بھی ہم عدل و انصاف سے متعلق وہ تعارف حاصل نہ کر پائیں گے جو فاروق اعظم کو خاموش نظر سے دیکھ کر ہمیں حاصل ہو جاتا تھا کہ انصاف کس کو کہتے ہیں، عدل کس چیز کا نام ہے۔ ان کے پیکر کو دیکھ کر ہم عدل کو سمجھتے تھے، اور پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے علم کی پہچان کی۔ میں کہا کرتا ہوں اصحاب رسول جو ہے یہ کوئی تاریخ کے من گھڑت کردار نہیں ہے، یہ دراصل شجر رسالت کا میٹھا پھل ہے۔ اصحاب رسول جو ہیں یہ عطر نبوت کی وہ مہک ہے، آسمان ہدایت کے سراج منیر کے وہ تابندہ ستارے ہیں، یہ تعلیمات مصطفی کے وہ عملی دلائل و براہین ہیں کہ انہی کے کردار و عمل میں اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ان میں سے کوئی اسلام کے ذوق صداقت کا نمائندہ ہے، ان میں سے کوئی اسلام کے ذوق عدالت کا نمائندہ ہے، ان میں سے کسی نے اسلام کی شرافت اور حیا کا مفہوم سمجھایا، ان میں سے کسی نے اسلام کے زہد و تقویٰ کا تصور عملاً بتایا، ان میں سے کسی نے اسلام کی حکمت و بصیرت اور شجاعت کے تصور کو عملاً پیش کیا۔ یہ سب کے سب اسلام کے عملی براہین ہیں، دلائل رسالت ہیں یہ سب۔ شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ پر منتظمین کھڑے سوچ رہے تھے، اسلامی تعلیمات پر مبنی مختلف زبانوں میں یہاں پر اتنا بڑا لٹریچر اور کتب موجود ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اللہ نہ کرے آگ بھی تو لگ سکتی ہے، کبھی کوئی سیلاب بھی تو آ سکتا ہے، اگر نقصان ہو گیا تو۔ شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، پوچھا، عرض کیا گیا ہم اس نقطے پر سوچ رہے ہیں کہ کچھ حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے۔ فرمانے لگے ضرور ہونے چاہیے، ہمارا فرض ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی آگ لگ گئی کبھی، برف جلیں گے، علم کو کوئی خطرہ نہیں، سیلاب آ گیا تو برف بہ جائیں گے، علم کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ جو علم ان کتابوں میں ہے ان سے کہیں زیادہ اللہ نے اپنے اس بندہ ناچیز کے سینے میں محفوظ رکھا۔ یہ میں ایک پھول کی بات کر رہا ہوں گلشن دیوبند کے، ایک پھول۔ شاہ انور کاشمیری کے متعلق رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اسلام اگر دنیا کا سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کاشمیری کبھی اسلام کو نہ مانتا۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی کی ایک دلیل ہے کہ انور شاہ کاشمیری جیسے روشن ضمیر بھی اس مذہب کے غلام، اس مذہب کے پیروکار، حجت الاسلام قرار دیا انہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ یہ ہے اعجاز القرآن کہ اس نے انسان کی جہالت کو علم سے اور اس کے ظلم کو عدل سے بدل دیا۔ میرے عزیز دوستو، وہی پادری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جب انسان اتنی بڑی چیز ہے تو اللہ نے اس میں شر کا جذبہ کیوں پیدا کیا؟ یہ خیر ہی خیر ہوتا، اس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہوتا۔ میں نے کہا مسٹر یہ مخلوق تو پہلے سے موجود ہے، فرشتے وہ گناہ نہ نہیں کرتے، نا نہیں کر سکتے۔ ایک ہے نہ کرنا اور ایک ہے نہ کر سکنا، بڑا فرق۔ فرشتے کر نہیں سکتے اور یہ نہیں کرتا۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں
آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. غلام کا تصور یہ ہے کہ یفعل ما یؤمر، اس کو غلام کہتے ہیں کہ جو اسے حکم دیا جائے اس نے وہی کرنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ہے فرشتوں کا تصور کہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملے. وہ غلام ہوئے، وہ اللہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، اور انسان اللہ کا دوست ہے. اس کا مقام نوکری اور غلامی کا نہیں، اس کا مقام نوکری اور غلامی کا نہیں، دوستی کا ہے. فرشتوں میں کوئی صفی اللہ نہیں ملے گا آپ کو، فرشتوں میں کوئی خلیل اللہ نہیں ملے گا آپ کو، فرشتوں میں کوئی حبیب اللہ نہیں ملے گا. یہ سب انسانوں میں ملیں گے. وہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے اور انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑ دیا. فرمایا یہ میری دوستی کا راستہ ہے اور یہ میری نافرمانی کا راستہ ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. صلاحیت تو دے دی، استعداد تو دے دی، گناہ اور خطا کی استعداد تو دے دی. پھر فرمایا میرے پیار کا راستہ یہ ہے. اب ہم دیکھیں گے لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری دوستی کے معیار پر کون پورا اترتا ہے. اب ہم دیکھیں. استعداد دے دی، صلاحیت دے دی. بھائی کوئی 90 سال کا بوڑھا اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر یہ کہے اتنا بڑا پرہیزگار ہوں، نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہوں، کسی کی عزت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں. اب 90 سال کے بوڑھے کی تو ویسے بھی نگاہیں نیچی ہوا کرتی. تو احباب اس سے کہیں گے نہیں بابا جی اب آپ نے رکھا ہی کیا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے پھریں. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ تو مجبوری کا زمانہ ہے. پرہیزگاری اور تقویٰ یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں، شباب کے عالم میں جب نفس امارہ بولے کتے کی طرح پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہر قدم پہ بہکاتا ہے، اگر اس دور میں کوئی جوان اللہ کی دوستی اور پیار میں نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے تو پھر رب العالمین نوریوں سے کہتے ہیں یہ ہے وہ راز جو تم نہیں جانتے تھے میں جانتا ہوں. تم نہیں جانتے تھے اس راز کو میں جانتا ہوں. میں نے استعداد تو دے دی اسے لیکن میرے پیار میں یہ اس استعداد پر قابو پائے ہوئے ہیں. تمہیں تو کبھی بھوک لگتی نہیں، یہ میری پیار میں کبھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، غلط مناظر کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تو سب سے بڑا بہادر بھی وہی ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اشجع الناس کون ہے؟ اشجع الناس، سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ فرمایا من غلب علی نفسہ، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے. خیر فرمایا ان قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر میں اپنا نمائندہ لا رہا ہوں. پیکر خاکی
من صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے اس کو بناؤں گا، پھر اس میں روح پھونک دوں گا، پھر زبان اس کی ہوگی بیان میرا، الانسان، پھر زبان اس کی ہوگی بیان میرا، آنکھیں اس کی ہوں گی بصیرت میری، دل اس کا ہوگا دھڑکنے میری، کان اس کے ہوں گے سماعت میری، آسمان کو اس کے لیے چھت بناؤں گا، زمین کو اس کے لیے فرش بناؤں گا، ہوائیں اس کے لیے چلیں گی، بادل اس کے لیے رواں دواں رہیں گے، پہاڑ اس کے لیے سرک اٹھائے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے آبشار بہیں گے، اس کے لیے سمندر موجزن ہوگا، اس کے لیے دریا بہاؤں گا، اس کے لیے گلشن مہکاؤں گا، اس کے لیے انادل چہکیں گے، اس کے لیے سبزے مہکیں گے، وہ دنیا میں میرا مہمان بن کے آئے گا، میں خود اس کا میزبان بنوں گا۔ ساری کائنات اس کے لیے ہوگی، وہ میرے لیے ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک بات کہتا ہوں، علماء سے پہلے معذرت کرتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں علماء۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، تو حضرت آدم نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ جانا تھا بھائی، جانا تھا، اور اللہ کے علم میں تھا۔ یہ سارا سلسلہ، یہ تو ڈفرنٹ پروسیس ہیں جن سے گزارا جا رہا ہے، ادروائز وہ جانتا ہے اس درخت کو چکھنا ہے اس نے، اسی سے پھر انسانیت نے بڑھنا ہے۔ اگر اس درخت کو نہ چکھتے تو نہ آپ ہوتے نہ کوئی اور ہوتا، جانا تھا۔ کیوں فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ؟ علماء مجھے معاف کریں بھائی، پھر کہتا ہوں، بڑی نازک سی بات ہے یہ جو عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، بڑا نازک ہے۔ اصل میں اس میں مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ نہ جا کے دکھاؤ۔ لا تقربا هذه الشجرہ، بالکل کوئی غضب نہیں اس میں، کوئی قہر نہیں اس میں، بڑی گہری شفقت ہے، بڑا گہرا پیار ہے اس حکم میں، لا تقربا هذه الشجرہ، نہ جا کے دکھاؤ جا۔ جذبہ تو پیدا کر دیا، فطرت میں یہ جذبہ پیدا کر دیا، جانتا ہے کہ اس نے جانا ہے، پر میں نہ جانا۔ وہ گئے، انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب سوچا اللہ نے تو روکا تھا، اب کیا ہوا؟ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات۔ یہ نہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرنا، اور اگر اس نے کر لیا تو پھر اٹھا کے لگایا، نہ۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اب اپنے آدم کے دل میں وہ کلمے بھی خود القا کیے۔ ان کو تم زبان پر لاؤ تو میں راضی ہو جاؤں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قیامت تک یہ کلمے گونجتے رہیں گے، یہ ایڈھاکزم پہ نہیں، ایڈھاک بیسز پر نہیں، مستقل بنیادوں پر یہ کلمے آدمیت کا جزو بن گئے۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ، ہم ضعیف ہیں تو قوی، ہم فقیر ہیں تو غنی، اگر تیری نظر کرم شامل حال نہ ہوئی تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے نہیں لگے گا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے صفی اللہ کو دامن رحمت میں لے لیا اور آپ تک، ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ کائنات کے سب سے پہلے انسان کی زندگی سے بھی یہی وابستہ ہے، تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، پھر میرے در پر روتے ہوئے آؤ گے، اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کرتا جاؤں گا۔ پھر معاف کرنے کے انداز مختلف لوگوں کے لیے، مختلف امتوں کے لیے انداز بھی مختلف، مختلف امتوں کے لیے اس کے انداز بھی مختلف۔ ایک انداز یہ ہے، ہیوسٹن میں یونیورسٹی کے بچوں نے مجھے ایک ریسپشن میں آزمائش میں ڈالا، کہنے لگے اسلام میں جنت کا راستہ کتنا آسان یا مشکل، بس مختصر سے الفاظ میں ہمیں بتا دیجیے۔ تو پھر میں نے یہی کہا انہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے پہاڑ پر لے گئے، فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم، تم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، توبہ کی تیاری کرو۔ اچھی بات ہے جی، کرتے ہیں تیاری، وضو بناتے ہیں، نوافل پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں، وضو اور نوافل کی بات نہیں ہے، پہاڑ پہ اس لیے لایا ہوں تمہیں، چڑھ جاؤ اس کی بلندی پر، وہاں جا کے پتھر سینے سے باندھ لو اور چھلانگ لگاؤ۔ تو کہنے لگے مارنا ہے ہمیں؟ ہاں، انہوں نے کہا مارنا ہے۔ کہا تو پھر چھلانگ لگانا چاہتا ہے کہ پتھر بھی باندھے؟ پر میں پتھر اس لیے باندھو کہ تمہاری موت یقینی ہو جائے۔ کہا تو پھر آپ نے اس کا نام توبہ کیوں رکھا ہے؟ یہ تو ہمارے قتل کا پروگرام ہے۔ فرمایا تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے، یہی توبہ ہے تمہاری، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کی شفقتوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن تمہاری توبہ کی نوعیت ہی یہی ہے۔ اللہ نے کلیم اللہ سے فرمایا تیری امت کی توبہ تو یہ ہے میرے کلیم، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ جانتے ہو کیسے ہوگی؟ تو پھر ان کی توبہ تو پھر ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، پھر ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تب جا کے تو راضی ہو۔ فرمایا نہیں میرے کلیم، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کی ساری خطائیں کبائر کے سوا، اپنی زندگی کی ساری خطائیں اور گناہ لے کر میرے دروازے پہ آئیں گے، رونے کی کوشش کریں گے، بعض تو ایسے خوراک ہوں گے کہ رونا ہی نہیں آئے گا انہیں، اور مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا، بس اتنی سی بات پر معاف کر دوں گا۔ عرض کیا وہ امت بھی مجھے ملے گی؟ فرمایا نہیں، وہ تیری نہیں، میرے محبوب کی امت، رحمت عالم کی امت۔ تو میں نے ان بچوں سے کہا یہ ہے وے آف پیراڈائز، جنت کا راستہ یہ ہے کہ باقی ساری امتیں اس کی رحمت کو تلاش کر رہی ہیں، اور اس کی رحمت اپنے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو تلاش کر رہی ہے۔
یہ کہتے ہوئے کہ تم تھوڑا سا بہانہ تو کرو میں معاف کر. خدا کی قسم علماء کے دامن میں بیٹھا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ فرمائیے, کسی امت کے لیے یہ بات نہیں کہی. استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو, ادعونی مجھے پکارا کرو. بڑے اچھے لگتے ہو جب تم رب کو پکارتے ہو. تمہاری عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب تم اپنے رب کو پکارتے ہو, اور اس وقت تمہاری پستی اور ذلت کی انتہا ہو جاتی ہے جب کسی بندے کو پکارتے ہو. ادعونی مجھے پکارا کرو, استجب لکم میں تمہاری دعاؤں پکار کو قبول کرتا ہوں. آپ سے نہیں پوچھ رہا, ان سے. میں تمہاری دعاؤں پکار کو نہیں, یہی بات ہے, سننے کی نہیں ہے. وہ استجب لکم قبول کرتا ہوں. ایک ہے سننا اور ایک ہے قبول کرنا, بڑا فرق ہے. سننا یہ ہے کہ آپ نے درخواست دی, عدالت نے کہا وی ول سی, دیکھیں گے, غور کریں گے. پھر آپ کو پیشی ملی, آپ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آئے, وہ کہا غور کر رہے ہیں, ابھی میٹنگ ہوئی ہے, دوسری میٹنگ بلا رہے ہیں, آپ کے کیس پر غور ہو رہا ہے. پتہ نہیں خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے پر. رب العالمین نے فرمایا جب تم میری عدالت میں آتا ہے تو بس یہی ایک عدالت ہے کہ ادھر تیرے زبان پر نہیں, تیرے دل میں آرزو آئی اور ہم نے قبول کر لی. تانا بھی نہیں دیا, قبول کر لی. ہاں, ادعونی استجب لکم مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. ہاں, قبول کیسے کرتا ہوں؟ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں, اپنی حکمت کے مطابق. تم تو کبھی کبھی کہتے ہو یہ جو انگارہ چمک رہا ہے کتنا اچھا پھول ہے, یہی مجھے مل جائے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھول نہیں ہے, انگارہ ہے, یہ تجھے جلا ڈالے گا, میں تجھے پھول عطا کروں گا. جس طرح ماں اپنے بیٹے کو نائف چاقو نہیں اٹھانے دیتی, حالانکہ وہ مچلتا ہے, روتا ہے پھر, لیکن وہ اس کو روکتی ہے. بچہ تو نہیں جانتا, لیکن اس کی ماں جانتی ہے کہ یہ اس کے لیے اس عمر میں نقصان دہ ہے. جب یہ اس کے نقصان دہ پہلو سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ اٹھائے پھرے, کوئی بات نہیں. جس طرح بچہ ماں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, آپ ہمیشہ اپنے اللہ کے رحم و کرم پہ, ہمیشہ آپ اپنے اللہ کے رحم و کرم پہ. ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں آپ یقین فرمائیے ناقص ہیں. ہم کبھی کبھی اللہ پر ناراض ہوتے ہیں, مان لیتا تو کیا فرق پڑتا, تیرے خزانے میں کون سی کمی, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے ظرف میں کمی. ایک نوجوان جب بھی ملتا تھا مجھے کان میں کہتا تھا حضرت دعا کیجیے کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی, دعا کروں گا. ایک دن اس کا خط آیا, کہنے لگا شاہ صاحب آپ کی دعا سے شادی تو ہو گئی ہے, لیکن آپ نے دعا ایسے کسی کڑکتی دھوپ میں اور دوپہر میں کی تھی کہ سیاہ فام ملی ہے کمبا. سیاہ فام. میرا ایک دوست ہے, اس کی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ, بڑی چندے آفتاب چندے مہتاب ہے, اور میری سیاہ فام ہے, توے کا پچھلا پاسا. کیا کیا آپ نے, کیسے وقت میں دعا کی؟
اس کی تعریف کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو اس کو میں نے جوابی خط میں کہا، میں نے تو دوپہر میں کوئی دعا نہیں کی تھی نا، میں نے دھوپ میں دعا کی. دعائیں تو بر ہوتی رہتی ہیں، باقی جہاں شادی ہو گئی اللہ کی اس میں حکمت ہوگی. اس کا پھر خط آیا، کہنے لگا حکمت تو ہوگی لیکن بڑی سیاہ عام حکمت ہے. مولانا 2.5-3 سال کے بعد اس کا پھر خط آیا، کہنے لگا شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، دعائیں کر رہا ہوں. مجھے تو اس سے آسان بیوی سے اللہ نے ایک ایسا چاند جیسا بیٹا دیا ہے کہ اس کو دیکھتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ میرا یہ بیٹا اسلام کا دائی، اسلام کا مبلغ بنے گا. میں نے اس کے ماتھے کو پڑھ لیا، انشاءاللہ یہ قرآن کا حامل بنے گا. اور وہ جو میرے دوست کی شادی ہوئی تھی بڑی حسین و جمیل اور حور پری کے ساتھ، وہ میرے دوست کو کک مار کر اگلے شکار کی طرف روانہ ہو گئی ہے. اس کے گھر کو چھوڑ کر اگلے شکار کی طرف. میں نے کہا اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے بھائی. اور اب اگلی بات، یہ رنگ و روغن میں رکھا کیا ہے یار؟ کچھ نہیں. ابو لہب جیسے حکیم سیدنا بلال کے پاؤں کی خاک پر قربان، کچھ نہیں رکھا اس میں. بڑے بدبخت ہیں جو رنگ و روغن پہ مر رہے ہیں. سب غلاظت، سب گندگی، سب بدبو، سب غلاظت. اصل بات، اصل حسن تو انسانیت میں ہے، اور انسانیت رنگ و روغن میں نہیں رہتی، اس کے ٹھکانے کچھ اور ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، کسی امت کے لیے یہ نہیں کہا گیا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم. میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے میرے محبوب، اپنی خطاؤں اور گناہوں کے ہجوم کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جایا کرو. تمہارے گناہ جتنے بڑھ جائیں میری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے. کبھی آزما کر تو دیکھو نا، اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لاؤ، میرے در پہ دامن پھیلاؤ، اشک ندامت بہاؤ، میرے فضل و کرم، میری لطف و عنایت کو آزماؤ، میری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. ساری دیر تمہارے آنے میں ہے، میرے راضی ہونے میں تو کوئی دیر نہیں. ایک بچہ کھڑا ہو گیا، نوجوان، کہنے لگا بڑی سستی جنت ہے اسلام میں، تو اسلام میں تو یہ بڑی سستی ہے. میں نے کہا تھی تو نہیں، کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. وہ جو آج جن کو بات ہوئی تھی نا، کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. اور ہم نے ان آنسو کا خوب سلا دیا. خیر میرے عزیز دوستو، تو قرآن کریم اس کا یہ اعزاز ہے کہ یہ جہالت کو علم سے بدلتا ہے اور ظلم کو عدل سے. قرآن حیوانوں کو انسان بنانے والا اللہ کا عطا کردہ فارمولہ ہے. میرا دعویٰ ہے جس مریض کا علاج دنیا کے کسی کلینک میں نہ ہو پائے،
دنیا کے کسی شفا خانے میں نہ ہو پائے، قرآن اس کا علاج کرتا ہے، اور ایسا علاج کرتا ہے کہ اسے صحت مند نہیں، اسے مسیحا بنا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک مریض، دنیا کے ہر مریض کے نفسیات یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معالج سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا معالج مذہباً کچھ اور ہو، لیکن مریض اپنے ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے کہ مجھے اس کے ہاتھوں سے شفا نصیب ہو جائے۔ لیکن آپ انہیں دیکھیے، اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر کا سر قلم کرنے کے لیے ہاتھوں میں تلوار لیے نکلے۔ مکہ کے دار الندوہ میں مشاورت ہوئی، طے پایا ابن عبداللہ قابل برداشت نہیں، اس لیے کہ اس کا قرآن اتنی فتوحات حاصل کر رہا ہے، اتنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ روکا نہ گیا تو پھر شاید قرائے ارض پہ یہی آواز گونجے، بند کر دی جائے یہ آواز۔ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ تو ابن خطاب کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یہ کام ہم کریں گے۔ ابو جہل نے کہا انعام ملے گا، ابو لہب نے کہا بہت بڑا انعام دوں گا، کسی نے کہا نکاح میں تیرے بیٹی دے دوں گا۔ ابن خطاب نے فرمایا سب کچھ اپنے گھروں میں رکھو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ابن عبداللہ کا سر چاہتے ہو نا؟ ابھی آتا ہوں، بیٹھو۔ باہر نکلے ہیں کہ کسی سے ملاقات ہوگی، تیور بدلے پا کر اس نے پوچھا کہاں؟ فرمایا محمد کا سر قلم کرنے چلا ہوں۔ گجرانوالہ والوں، اس دور کے لوگ مشرک تو تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، صاف بتا دیا میرا ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پیار کرنے کے قابل ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا نہیں، بس اس کا قرآن برداشت نہیں ہوتا ہم سے۔ کہا اچھا تو یہ بات، پھر قرآن تو تیرے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، شاید آپ کو علم نہیں۔ فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھ رہی ہے، ابن خطاب نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا سن کے آ رہا ہوں، آپ بھی جائیے۔ تو رخ بدل دیا، یوں جانے کے بجائے یوں ہو گئے اپنے بہن کے گھر کی طرف۔ قریب پہنچے تو قرآنی آیات کو کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی، گونج رہی تھیں، تاہا پڑھی جا رہی تھی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ابن خطاب کے بڑھتے ہوئے قدم بے ساختہ رک گئے، جیسے دھرتی سے ویلڈ ہو گئے ہوں۔ بڑھتے ہوئے قدم بے ساختہ رک گئے، اور میں کہا کرتا ہوں عقل و شعور کا بارڈر ختم ہوا، اب عشق کی منزل شروع ہوئی۔ قرآن کریم نے ایک بگڑے ہوئے انسان کے دل و دماغ سے دستک دی، فرمایا اننی انا اللہ۔ کہاں پھرتے ہو؟ لات و منات، عزا اور حبل کے آستانوں پر، درباروں پر کہاں پھرتے ہو؟ اننی انا اللہ،
یقین کے قابل تو میرا در ہے، عبد تجھ جیسا ہو تو معبود میں ہوں نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ ابن خطاب نے اپنے ضمیر سے سوال کیا، مان لوں یا انکار کروں؟ مان لوں یا انکار کروں؟ ضمیر نے کہا، تقدیر نے بھی کہا، بہت انکار کیا ہے، آج اقرار کی رات ہے، بہت بھاگے ہو، آج پکڑے گئے ہو، بچ کے دکھاؤ۔ بہن کے گھر پہ دستک دی، فاطمہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے جھانک کے دیکھا، ساری صورتحال سمجھ گئی، اپنے معلم اور اپنے شوہر سے کہا ایک طرف پلیز کارنر، ایک طرف ہو جائیے، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، میں پیش کروں گی اسے۔ دروازہ کھولا، ابن خطاب نے جلال نے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ فرمایا ہم جو چاہیں پڑھیں، آپ کو کیا؟ فرمایا سن چکا ہوں، جانتا ہوں۔ کہنے لگی جب جانتے ہو تو پوچھتے کیوں ہو؟ فرمایا اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ میرے مشورے سے بغیر کیوں کیا؟ فاطمہ نے فرمایا یہ فیصلے مشورے سے نہیں ہوا کرتے، اس کی سلیکشن پہ ہوا کرتے ہیں، یہ اس کے انتخاب کی بات ہے، وہ جن دلوں کو اپنے پیار کے لیے چن لیا کرتا ہے وہ دل زمانے سے نہیں پوچھتے۔ اطلاع عرض ہے، اطلاع عرض ہے میرے بھائی، زمین اس کے لیے وقف ہو گئی اور دل کی دنیا اس کے محبوب کے لیے وقف ہو گئی۔ اللہ ہمارا معبود، محمد ہمارا محبوب۔ فما ظنکم، فما ظنکم، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو میرا کیا خیال ہے، اٹھا کے لگایا، ایک ادھر ایک ادھر۔ فاطمہ گری، لاکھوں مکوں کی بارش کر دی ابن خطاب نے، ساری قوت صرف کر دی، فاطمہ خون میں نہا گئی، اور گجرانوالہ کے روشن ضمیروں عشق کے سفر میں، عشق کے سفر میں جب جسم خون میں نہایا کرتا ہے، جب جسم ٹوٹتا ہے تو پھر روح پہ جوانی آتی ہے، وہیں پڑے پڑے زمین ہی پہ پڑے پڑے اپنے بھائی سے کہنے لگی جسم تو ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹنے کی چیز ہے، لیکن رحمت عالم کا دامن نہیں چھوٹے گا، وہ چھوٹنے کی چیز نہیں۔ مقدر کی بات ہے، جس ماں کا دودھ پی کر تو رحمت عالم کی عداوت میں پختہ ہوا کھڑا ہے، میں نے اسی ماں کا دودھ پی کر رحمت عالم کی غلامی اور اطاعت میں پختہ ہو گئی۔ یہ موڑ تھا جس پہ ابن خطاب کی سوچ نے ٹرن کیا، کہنے لگے عورت تو بڑی کمزور چیز ہوتی ہے، یہ مارنے سے نہیں اڑانے سے بھی فیصلہ بدل دیتی ہے، لیکن یہ عقیدہ کون سا ہے؟ میں مار مار کے تھکا ہوں، وہ مار کھا کھا کے نہیں تھکی۔ فرمانے لگے اچھا مجھے دکھاؤ جو پڑھتے ہو۔ فاطمہ فرماتی ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اس کے آداب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے۔ فرمایا میں ناپاک تو نہیں ہوں، تو میری بہن ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں کتنا باذوق آدمی ہوں، صاف ستھرا رہتا ہوں، لباس بھی میرا
پاکیزہ معطر رہتا ہوں، بڑا نفیس. فرمانے لگی یہ حیوانی ناپاکی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو. انسان اس وقت ناپاک ہوتا ہے جب وہ شرک کی آلودگی میں ملوث ہو جائے. انما المشرکون نجس، تو تو مشرک ہونے کی حیثیت سے ناپاک ہے. قرآن کو چھو نہیں سکے گا. ضمیر نے کہا چھو تو نہیں سکتا، دکھا تو دے. شاید اس کی ہدایت کے لیے یہی لمحہ ہو. تو پھر قرآن جس حالت میں ہے اٹھا کے پہلے اپنا دوپٹہ بھائی کی گود میں رکھا، اس پہ قرآن کو رکھ دیا. وہ چاہے کسی ورق پہ لکھا تھا، کسی کپڑے پہ لکھا تھا یا کسی تختی پہ. فرمایا چھونا نہیں، دیکھ لینا. دیکھا تو وہی آیت سامنے آ گئی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. نعم، فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بس اس کی وحدانیت پر گواہی تو یہاں ہو گئی، اب اگلی گواہی یہاں نہیں، ان کے قدموں میں جا کے دینی چاہیے نا. تقدیر نے کہا بالکل صحیح ہے، وہاں بھی تو انتظار ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں. کھڑے ہو گئے، جانے لگے تو فاطمہ نے تلوار اٹھا کے دی، اسے بھی لے جاؤ. ٹارگٹ چینج ہو گیا ہے نا، ایکشن تو نہیں بدلا. اسے کام میں لانا ہے. فرمایا تم بھی میرے ساتھ چلو. بہن نے فرمایا منزل عشق پہ اکیلے جایا کرتے ہیں، ہم راہیوں کو نہیں دیکھتے، جاؤ. وہاں دار حرکم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بندی کے ایام سے گزر رہے ہیں اور شہداء احد کے سید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ڈیوٹی پہ ہیں. ابن خطاب کو آ کے دیکھا تو فرمایا سنبھل کے میاں، بارگاہ رسالت ہے، کوئی اور بات تو دور کی بات ہے، یہاں تو اونچی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی. جہاں رسول اللہ موجود ہوں وہاں کسی اور کی آواز کو اونچا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی گستاخی ہوئی تو سر اڑا دوں گا تیری تلوار سے. عرش بری کا نمائندہ قلب رسول پہ نقد پیغام لایا. میرے محبوب تیری دعائیں مجسم عمر بن کر آ گئی ہیں، گلے لگا لو، گلے لگا لو، کہیں حوصلہ شکنی نہ ہو جائے. رحمت عالم نے فرمایا چچا آنے دو، عمر دشمن نہیں دوست بن کے بھیجا گیا ہے، آیا نہیں بھیجا گیا. دروازہ کھلا، ابن خطاب اندر داخل ہوئے. رحمت عالم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا سر میں نہیں آیا تھا، اب سر دینے کی ارادہ لے کے کھڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ فاروق اعظم. باقی تو سارے جذبات ہیں، نعرہ وہی ہے جو انہوں نے پہلے کہا نا، نعرہ تکبیر. یہ پہلا نعرہ تھا، اسی دن سے گونجا، اب قیامت تک گونجتا رہے گا. اور ابن خطاب کے ایمان کی یادیں تازہ ہوا کریں گی. نارمل حالات میں، میدان جنگ سے ہٹ کر نارمل حالات میں ہلکا رسالت میں پہلی مرتبہ یہ نعرہ بلند ہوا تھا جب ابن خطاب کو اللہ کے رسول نے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی. فرمایا ابن خطاب تجھے مبارک ہو، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی. نعرہ تکبیر گونجا، مشرکین نے دار الندوہ میں سنا. لیڈر کہنے لگے مسلمانوں کی چیخ نکل گئی ہے، کچھ ہوا ضرور ہے، کچھ ہوا تو تھا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ کیا ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو، اللہ کی یاد کریں گے ہم. تقدیر نے کہا عمر مبارک ہو، تیری زندگی کی پہلی نماز کا امام محمد عربی بنے گا. تیاری ہو گئی تو عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی تو رکاوٹ تھا، مسلمانوں کو دھمکیاں دیا کرتا تھا،
اگر کسی نے ادھر کا رخ کیا تو سر اڑا دیا جائے گا، پوچھتے بھی تم ہو. لیکن اللہ کے رسول کی شرافت نے گوارا نہ کیا. جو شرمندہ ہو کر آ گیا ہے اب اسے ماضی پہ تانا بھی نہیں دینا چاہیے. فرمایا بس تیری قوم برداشت نہیں کرتی، ہم یہیں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. عرض کیا نہیں میرے محبوب، آج اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ہوگی. میں جا کے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہوں، للکارتا ہوں مشرکین مکہ کو، دیکھتا ہوں کون میرے محبوب کا راستہ روکتا ہے. آپ تشریف لاؤ. صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر ابن خطاب نے پوری قوت سے نام لے لے کے لیڈروں کا کہا. عمر بول رہا ہوں، ابن خطاب بول رہا ہوں، لیکن رحمت عالم کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، رحمت عالم کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں. اطلاع عرض ہے کہ آج کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ، میری جوانی اور میرا شباب، میری صحت و شوقت، یہ سب کچھ اسلام کے لیے وقف ہو گیا ہے. اب انہی کے لیے جیوں گا اور انہی کے لیے مروں گا. جو تلوار تم نے مجھے دی تھی وہ تلوار اپنی تیز دھار کے ساتھ تمہاری رگے حیات کا انتظار کر رہی ہے. کوئی تم میں سے جو میرے قائد کا راستہ روکے؟ محمد بیت اللہ میں آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. رحمت عالم تشریف لائے. یہ پہلی نماز فجر تھی جو امت مسلمہ نے بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم کی اقتداء میں ادا کی. یہ پہلی نماز فجر تھی اور یہ وہی فجر ہے جو عمر کے ایمان کی بھی فجر ہے. معافی چاہتا ہوں شاید میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن بتانا یہ چاہتا تھا میں آپ کو کہ اعجاز القرآن کیا ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جس مریض کا علاج دنیا کا کوئی مطلب نہ کر پایا، قرآن نے اس کا علاج کیا. کتنا بگڑا ہوا تھا، قرآن نے ایسا سنوار دیا کہ پھر یہ فرش پہ بولتا تھا تو اس کی گفتار عرش سے قرآن بن کر اتر. کم و بیش 18 آیتیں ہیں قرآن پاک میں جو فاروق اعظم کے فکر کی تائید میں نازل ہوئی. اور جب خلیفۃ المسلمین سے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پہ حکمرانی تھی، ایک دن جنگل میں کھڑے روتے ہوئے نظر آئے. پوچھا گیا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ کہیں مسلمان کسی محاذ پر زخم تو نہیں کھا گئے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہر محاذ پر فاتح ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ اصل میں یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی. بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں تو میرا باپ خطاب مجھ سے کہا کرتا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج وہیں آیا تو میرے ماضی نے میرے ضمیر پہ دستک دی کہ عمر تم تو وہی ہو کہ بکریاں بھی تم سے سنبھالی نہ جاتی تھیں. یہ کس کا فیض نظر ہے کہ آج تو خط لکھتا ہے تو دریا تعمیر کرتے، آج تو پیغام دیتا ہے تو ہمارے اطاعت کرتی ہے، آج تو کاپتی ہوئی زمین پر پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے تو زلزلے تھم جاتے ہیں، آج بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ تو پانی کا ایک چلو پھینکتا ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے. یہ کس کا فیض نظر ہے؟